یحییٰ علیہ السلام کی ہم بات کرتے ہیں۔ آپ 20 BC میں پیدا ہوئے اور 20 CE میں شہید ہوئے، تو ان کو جان دا بیپٹسٹ انگلش میں کہتے ہیں۔ ان کے لیے قرآن پاک میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لیجئے، یعنی یہ تورات ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ ہم نے انہیں بچپن ہی سے سمجھ بوجھ اور قوت فیصلہ سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی۔ وہ بڑے پرہیزگار اور والدین کے حق شناس تھے، وہ نہ تو جبر کرنے والے اور نہ ہی نافرمان تھے۔ سلام ہو ان پر اس دن جب وہ پیدا ہوئے، جب فوت ہوئے اور جب زندہ اٹھائے جائیں گے، کہ آخرت میں اٹھائے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے سلامتی ان کے لیے۔ یہ قرآن پاک میں۔ اچھا، اب یہ جوز کی ہسٹری میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 20 BC میں آپ پیدا ہوئے تھے اور پھر 40 سال کی عمر پائی تھی، اور اس میں انہوں نے یہی کوشش کی تھی کہ یہ بنی اسرائیل کے یہ جو فرقے تھے ان سب پہ دعوت دے کے ان کو ایتھکس کی طرف لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کام، ایک تو سادہ زندگی تھی ان کی، یعنی انہوں نے فوکس دنیا پہ اتنا نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت پھیلاتے رہے۔ تو یہ بائبل میں ملتا ہے کہ وہ اونٹ کے بالوں کا لباس پہنتے تھے، چمڑے کی بیلٹ پہن کر چلتے ہوتے تھے، اور ٹڈیوں اور جنگلی شہد یہ ان کا کھانا تھا۔ یعنی یہ کیا تھا، یعنی اس کا کیا مقصد تھا کہ شاید لگتا یہ کہ اس زمانے میں اونٹ کے بالوں سے جو لباس تھا شاید سستا ہوتا ہوگا، اس لیے وہ پہنتے ہوتے تھے، اور بیلٹ اس لیے کرتے ہوں گے تاکہ وہ ایک بہرحال اس میں بالکل صحیح طرح سے باندھ کے رکھیں اسے۔ اور اس میں آپ دنیاوی کام اتنا نہیں کرتے تھے بلکہ اس میں کھانے کے لیے وہ یہی آسانی سے یہ ہوتا تھا کہ فلسطین کے ایریے میں شہد جنگل کے اندر بہت مل جاتا ہوگا، وہ کھا لیتے تھے۔ ٹڈیاں کیا تھیں کہ یہ ایک بہت چھوٹے سے یہ جانور یہ ابھی بھی ہیں، اور یہ عرب لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو وہ جو بھی آ جاتے ہیں ان کو پکڑ لیتے اور پھر ان کو اسی طرح بروسٹ کر کے اور کھاتے تھے۔ تو یہ ان کا کھانا تھا۔ اخلاقیات کی دعوت اور برے احکامات سے بچنے کی دعوت دیتے رہے، اور پھر انہوں نے بپتسمہ کی دعوت کی۔ تو یہ ایک توبہ کا طریقہ تھا۔ بپتسمہ کیا تھا کہ اس میں جو لوگ بھی آپ دعوت پہنچاتے اور یہ پورے یروشلم اور یروشلم کے آس پاس کے اور شہروں میں دعوت پہنچاتے رہے، تو لوگوں کو بتاتے کہ جناب یہ غلطی، جو لوگ بھی پھر مان لیتے تو کہتے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لیں جو بھی گناہ کیے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک تھوڑا سا سائیکولوجیکلی طریقہ یہ تھا کہ آپ یہ نہا لیں اور نہا کے آپ پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں تاکہ آپ بالکل پاک ہو جائیں اور آپ آئندہ اس سے بچیں۔ تو یہ ان کا اسٹائل یہ تھا۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے 15 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی انہی کے کزن تھے، یا کزن کہہ لیں، یا بلکہ زیادہ اچھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن تھے، تو اس طرح ان کے ماموں ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو وہیں پہ یہ معاملہ چل رہا تھا، اور وہ بتا رہے تھے کہ بھی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری میسج آپ پہ آنے والا ہے کہ مسیح علیہ السلام اب وہ آپ کے پاس ان کی دعوت آ جائے گی آپ پہ، تو آپ لوگ ان برائیوں سے بچ جائیں۔ اس وقت کیسا بڑا ڈیزاسٹر ہوا، یہ اسپیشلی 20 CE میں ہوا۔ یہ بادشاہ تھا، اس کو
ہروانٹی پاس کہتے ہیں. یہ ہروانٹی پاس یہ بادشاہ رومن امپائر کے اندر تھا، تو یہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا. تو اس سے یہ ہوا کہ وہ اس بادشاہ کو ویسے ایک بہت فحاشی کا معاملہ تھا، اور اس نے ایک عورت سے جو شادی کی جو کہ کچھ اچھے عمل پہ نہیں تھی. اور پھر کرتے کرتے یہ ہوا کہ اسی اپنی بیگم کی بیٹی نے، جو پہلے جب جوان ہو چکی ہوئی تھی اور وہ ستیلی بیٹی تھی اس بادشاہ کی، تو اس نے ایک بہت شاندار قسم کا جناب ڈانس کرنا شروع کیا. تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اور کہا کہ آؤ بھی تم میرے ساتھ یہ ازدواجی تعلق کرو، اور جاؤ تم کہو گی تمہیں سب کچھ دے دوں گا. تو اب یہ شروع کیا سلسلہ. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بہت ڈیٹیل سے بتایا کہ بھی یہ گناہ ہے آپ کے لیے، یہ آپ کی بیٹی ہے اس کے. تو اب وہ بیٹی نے بہت شاندار ڈانس کرتے ہوئے اور وہ اس کو بڑا خوش کیا اور کہا کہ جی میرے لیے تو آپ نے کرنا یہ کریں کہ آپ یحییٰ کی گردن کاٹ کے اس کا جو سارا وہ دکھائیں. تو بادشاہ نے یہی حرکت کیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور ان کے سر کو اب اسی لڑکی کے پاس لے آیا. تو ذرا دیکھیں کہ یہ حالت تھی کہ رومن امپائر کی اندر جو اب یہ بنی اسرائیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل تھے یہ بنی اسرائیل، تو ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کے ایتھکس کس حد تک خراب تھے. ٹھیک ہے کچھ لوگ تھے کہ جو توبہ کر رہے تھے، نیکیوں پہ آ رہے تھے، تو وہ شہید ہوئے. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مسیح تھے جس کے لیے خود بائبل میں آپ پڑھیں تو خود یہودیوں کے ہاں بھی یہ تھا کہ جناب یہ مسیح آئیں گے. اب یہ دیکھیے کہ مسیح سے مراد یہ تھا کہ ایک ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جناب مسیح آئیں گے اور ہم اب رومن امپائر سے آزاد ہو جائیں گے. تو یہودی یہ سمجھ رہے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا میسج ایتھکس کو پہنچانے کا کیا. یہ اب ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ ڈیڈ سی سے لے کے گلیلی جھیل تک دعوت انہوں نے پھیلائی. اب یہ کیا ہے؟ ڈیڈ سی یہ ہے. یہ اب آپ دیکھیے آج کل یہ ڈیڈ سی موجود ہے جو کہ آپ کے رائٹ پہ دیکھیے تو یہ آپ کا جارڈن ہے اور لیفٹ پہ دیکھیں تو اسرائیل ہے یہ ایریا. اور اس سے آپ شمال کی طرف جائیں تو گلیلی جھیل ایک بڑی سی ہے، اس کو دا سی آف گلیلی کہتے ہیں. تو یہ ایک تھا، یہ بھی ایک بڑی سی جھیل ہے اور یہ اس کا کچھ حصہ آج کل یہ سیریا میں آتا ہے اور کچھ اسرائیل میں آتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت اس سب میں پہنچا رہے تھے. اچھا اب آپ کا اصل جو دعوت تھی وہ یروشلم میں تھی، اور اس کے ساتھ اور یہ بہت سے بائبل میں کئی شہروں کا ذکر آتا ہے جس سے بیت لحم، حبرون، ناصرہ، کفرنحوم، طبریاس. اچھا اس میں سے کچھ شہر ابھی بھی موجود ہیں اسرائیل میں. آپ ان سب میں جا جا کے یہ دعوت پہنچاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچاتے رہے. اب میسج کیا یہ میں آگے آپ کو پورا انہی کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لیکچر ہے، بلکہ وہی میں یہ کہتا ہوں کہ انجیل کا مین حصہ ہے، تو وہ آپ کو ابھی آپ کے سامنے وہ کرتا ہوں. وہ ایتھکس کو ہی بتاتے رہے کہ دیکھیے کہ بھی بنی اسرائیل آپ میں یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کو بچ جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کریں. آپ نے فریسی، صدوقی اور دیگر فرقہ پرستیوں سے بچانے کی انہوں نے بڑی دعوت پہنچائی. آپ بائبل میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کے اندر یہ 4 بکس ہیں، تو انہی کو وہ انجیل کہتے ہیں، لیکن اصل انجیل وہ ہے کہ جو اسی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیکچرز ہیں. تو اس میں آپ
پورے کو پڑھیں گے نا تو اس میں یہ فریسی صدوقی سے پوری بات چیت چل رہی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمائی تھی۔ اچھا، مسیحا سے سیاسی آزادی کی خواہش یہ بڑی تھی، یعنی بنی اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ یہ جناب مسیحا یا مسیح آئیں گے تو جناب یہ ہماری حکومت جو ہے نا آزاد ہو جائے گی، ان میں بڑی خواہش تھی۔ تو جب پتہ چلا کہ جناب یہ مسیح آئے ہو تو ہمیں ایتھکس میں لگا رہے ہو تو جو الٹی کا معاملے پہ، تو تبھی اسی بنیاد پہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا انکار کیا، اور اینڈ پہ آتے ہوئے ان کے لیڈرز نے تو یہ کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید بھی کریں، لیکن کر نہیں پائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف لے گئے۔ اچھا، اب یہ حواری تھے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے 11 صحابہ تھے کہ جو بہت زیادہ ایکٹیو تھے، اور اس کے لیے دیکھیے قرآن پاک میں یہ ذکر ہے، من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ کون اللہ کی راہ میں میرے ساتھ کون مددگار ہے؟ تو ان حواریوں نے کہا کہ جناب میں اللہ کے حضور حاضر ہے اس مدد کے لیے، اور مدد انہوں نے کیا کی؟ یہ دعوت اللہ تعالیٰ کی روح نے پوری رومن امپائر میں پھیلائی۔ پہلے تو انہوں نے کوشش کی اپنے آس پاس کے سارے شہروں میں، اور پھر اس کے بعد یہ چلتے چلتے یہ دعوت انہوں نے ترکی، ایجپٹ، اور پھر اس کے بعد گریس اور اٹلی سب تک دعوت پھیلائی ہے۔ یہ 11 صحابہ بہت مشہور ہیں، ان کو مشمعون، پطرس، اندریاس، یعقوب، یوحنا، فلپ، برتلمائی، تھامس، متی، یعقوب، تدی، تھیوڈوس بن حلفی اور شمعون کنانی رضی اللہ عنہ، یہ 11 مشہور ہیں۔ ان کے نام آپ کو عجیب سے لگیں گے، کچھ نام تو وہ ہیں کہ جو عربی میں، جیسے یعقوب، یہ نام عربی میں بھی آتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ چونکہ رومن امپائر کے زیادہ اثرات تھے تو اس لیے اسی زبان کے یہ نام ہے۔ اور اب ظاہر ہے کہ اٹلی کی زبان ہمیں بھی اتنی نہیں آتی، تو یہ فلپ تو چلو ایسا ہے کہ انگلش میں زیادہ عام ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، تو لیکن کچھ اور اٹلی کی زبان کے، تو اس لیے اس طرح سے، اور وہاں پہلا۔ اب یہ ان کی دعوت تھی، لیکن ہم پہلے دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، کن ایتھکس کی بات ہے۔ اچھا، یہ میں نے کیوں اسے اس لیے رکھ لیا، یہ کچھ انتخابات ہیں، یہ وہ سب ہیں کہ جو آج کل ہمارے ہاں بھی وہی ایشوز ہیں،